نبیوں کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے معاملہ؟ تو اللہ کے رسول تو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، لیکن سب سے زیادہ تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی کہ خون سے جوتیاں چپک گئی۔ تو کسی نے جو ہے کسی ایک شیخ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اتنا کیوں آزماتا ہے؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، ایک عرب عالم ہے، میں نام بھول گیا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان نارمل زندگی گزارتا ہے، نمازیں روزے جتنے فرائض اللہ نے دیے اس کو زندگی کے اندر میکزیمم اس نے پورے کر لیے، پرسن اے۔ پرسن بی ہے، اس نے بھی تمام فرائض پورے کیے، اللہ تعالیٰ کے حق کو لانے کی اس نے پوری کوشش کی، دونوں نے برابر کوشش کی، تو دونوں کو ریوارڈ تو اتنا ہی ملے گا نا۔ لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش کی وجہ سے اس کا مقام اور زیادہ اونچا ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ انہوں نے بہترین جواب دیا کہ جن پر زیادہ مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند کر رہا ہے، اور کم وقت میں انہوں نے اپنے درجے زیادہ بلند کر لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، خوب نیکیاں کما لی اور چلے گئے۔ اس کی دلیل ہے نا، وہ ایک صحابی تھے، ایمان لے کر آئے، جنگ بدر کا وقت ہے، نئے نئے ایمان لائے، کھجور توڑ رہے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر شروع ہونے والی ہے، اس کے تھوڑی دیر پہلے کھجور توڑ رہے تھے، کھجور جہاں ان کے ہاتھوں میں تھی وہ اللہ کے رسول سے آ کر ملے۔ انہوں نے کہا ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو اسلام سمجھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تبھی پھر کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ ہماری ان سے جنگ ہے، ان کفار سے ہم لڑنے کے لیے آئے۔ تو کہا کہ میں اگر آپ کے ساتھ لڑوں اور ان سے مارا جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تو اس نے کھجور پھینک دیا، تلوار لیا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور دلیری سے لڑا اور اس میں شہید ہو گیا۔ صرف کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، نہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کم عمل کیا اور بڑا اجر کمایا۔ لکی پرسن کہا گیا اس کو، خوش قسمت انسان، کم عمل کیا بڑا اجر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو ان سے ایسے کام لیتا ہے، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالتا ہے جس سے ان کے درجے کیا ہو جاتے ہیں؟ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مصیبت آئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک مسند احمد کی حدیث آپ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت تجھ پہ آئی ہے وہ 100% تھی آنے والی، وہ ٹلنے والی بالکل نہیں تھی، اور جو تجھ سے چوک گئی، جو تیرے ہاتھ سے چیز نکل گئی، جو چاہتا تھا اور نہیں ہوا، وہ تجھے کبھی ملنے والی نہیں تھی۔ اور کہا کہ یہ ہے تقدیر، اور جو ایسا ایمان کے بغیر چلا گیا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ جہاں بھی آپ نے کاں کو کی، تقدیر میں آنا کانی کی کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کیا تو ایسا مل جاتا، اس سے ہم کو یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں، کہا کہ اس عقیدے کے خلاف اگر جس نے موت پائی وہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ تو آپ یاد رکھیے جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ آنے والی ہی تھی، بس اب آپ اس کو سمجھ جائیے